دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان سلطان عزیز اعظم کو گرفتار کر لیا۔ تنظیم کے آفیشل میڈیا ونگ کے بانی دہشت گرد کی گرفتاری رواں سال مئی میں پاک افغان سرحدی علاقے سے ہوئی۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف، رپورٹ میں لکھا سلطان عزیز اعظم اور ابو یاسر التر کی گرفتاری سے داعش کی آپریشنل طاقت کم ہو گئی، تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا، جنگجوؤں کی تعداد میں بھی کمی آئی۔ پاکستان کے اقدامات سے دہشت گرد تنظیم کو عالمی سطح پر جھٹکا لگا۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال ثابت، سلامتی کونسل کی رپورٹ میں تصدیق۔ افغان طالبان رجیم کے جھوٹ کا پردہ چاک، فتنہ الخوارج کو لاجسٹک اور آپریشنل مدد ملتی رہی ہے۔ دہشت گرد گروہوں کو اجازت دینے کا ماحول برقرار ہے۔ القاعدہ کے طالبان کے ساتھ قریبی روابط موجود، حملوں کے نتیجے میں سرحد پار متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپ دیگر ممالک کے لیے بھی سنگین خطرہ، سینئر طالبان قیادت پاکستان سے تعلقات میں خلل ڈال رہی ہے۔ سلامتی کونسل کی رپورٹ سے پاکستان کے خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سمیت دیگر دہشت گرد گروپ افغانستان میں فعال ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ واشنگٹن سے متعلق خبر غلط قرار دی، کہا سڈنی حملے کو پاکستان سے جوڑنا افسوسناک ہے، بھارتی میڈیا نے غلط معلومات اور پروپیگنڈا پھیلایا، بھارتی اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ، دریائے چناب میں بغیر اطلاع پانی چھوڑنا انڈیا کی آبی دہشت گردی قرار۔ کراچی میں بھتہ خوروں کو لگام ڈالنے کا مشن، سندھ حکومت نے وفاق سے مدد مانگ لی۔ بھتہ خوروں کے ریڈ وارنٹس کے لیے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے بات کروں گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، چند دن میں بہتری دیکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے آباد کے رہنماؤں کو یقین دہانی کرا دی، ہمیں کسی نے شکایت درج نہیں کرائی۔ آئی جی سندھ کی بریفنگ، چیئرمین آباد نے ایف آئی آرز دکھا دی، بھتہ خوروں کے نمبرز، خطوط اور واٹس ایپ چیٹ کا ڈیٹا بھی دے دیا۔ ایک ہفتے میں کروڑوں روپے دو ورنہ نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہو، کراچی کے بلڈر بھتہ خوروں کے نشانے پر، آباد کے سینئر وائس چیئرمین کو مسلسل دھمکیاں۔ افضل حمید نے سما سے گفتگو میں بتایا انہیں روزانہ مختلف نمبر سے کال آ رہی ہیں، تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں، ایم کیو ایم کا اظہار تشویش، فوری اقدامات کا مطالبہ۔ کرسی کی فکر چھوڑے، عوام پر رحم کرے، صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے انتظامی امور میں بہتری کے لیے نئے صوبوں کو ناگزیر قرار دے دیا، کہا پرانے صوبوں کے نام کے ساتھ ہی شمالی اور جنوبی لکھ دیا جائے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے زیادہ صوبے بن جائیں تو اعتراض کیا ہے۔ حمایت پر ایم کیو ایم سے اظہار تشکر، وفاقی وزیر مواصلات نے کرسمس تقریب سے خطاب میں سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف بات کرنے والوں کو بھی خبردار کر دیا۔ سیاستدانوں کے خلاف کرے، وہ لوگ جو آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے سہاگ کی قربانیاں دیتے ہیں، ان کے خلاف بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ پاک فوج کے شہید کے خلاف جو بکواس کرے گا ہم اس کی زبان بھی کھینچیں گے۔ آپ لوگوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں ہے، آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے، عوام مر رہی ہے بھوکی، ہسپتال میں مریض رل رہے ہیں، اسکولوں میں بچے رل رہے ہیں، تو اس کے لیے بیٹا کام کرنا پڑتا ہے میرے جان۔ فتنہ، انتشار، مارو، بہت بیانیہ کا کھیل کھیل لیا پاکستان نے، تو جو بیانیہ کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ لے گئے۔ بیانیے کا کھیل بہت کھیل لیا، خیبر پختونخوا کے عوام بھوکے مر رہے ہیں، آپ کو جیل کے باہر دھرنوں سے ہی فرصت نہیں۔ مریم نواز کے سیاسی مخالفین پر لفظی وار، کہا جو کہتے ہیں پنجاب کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ نااہلی اور کرپشن چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، پنجاب کو این ایف سی سے سب سے کم پیسہ ملتا ہے۔ 2026 نوجوانوں کا سال قرار، انقلابی اقدامات کا عزم، طلباء میں لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ تقسیم۔ لانگ مارچ ہوا تھا آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے، اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب ان دونوں واقعات کے آرکیٹیکٹ تھے۔ 9 مئی واقعات، آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے لانگ مارچ، دونوں واقعات کے پیچھے فیض حمید تھے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، بولے کیس میں مزید ثبوت سامنے آئے تو فیض حمید بانی پیٹے آئے اور دیگر رہنماؤں پر بغاوت کا مقدمہ چل سکتا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نااہل قرار، عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ LLB کی ڈگری جعلی ثابت ہوئی، فیصلہ جاری۔ طارق محمود جہانگیری کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی، تعیناتی کے وقت وکیل بننے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، LLB کی درست ڈگری نہیں تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، لکھا طارق محمود کو متعدد مواقع دیے، وہ اپنا جواب اور تعلیمی اسناد پیش کرنے میں ناکام رہے، معقول وجہ بھی سامنے نہ آ سکی، عدالت کے پاس مزید کارروائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا، عمل درآمد کے لیے فیصلے کی کاپی وزارت قانون کو بھیجنے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر تمیم بن حمد الثانی سے رابطہ، پاک افغان کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات میں سہولت کاری کی ستائش، درینہ اور کثیر الجہتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے قطری قیادت اور عوام کو قومی دن کی مبارکباد دی۔ فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا لیبیا میں شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش، سپہ سالار کی لیبیا کی عسکری قیادت سے ملاقات، عسکری تعاون مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ تربیتی پروگرامز میں اضافہ کرنے پر اتفاق، استعداد کار میں اضافہ اور انسداد دہشت گردی میں تعاون پر زور۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اقبال فلائی اوور اور سگنل فری کوریڈور کا افتتاح کر دیا، منصوبے جڑواں شہروں کے عوام کے لیے تحفہ قرار، ریکارڈ مدت میں تکمیل قابل تحسین ہے، تجاوزات ختم نہیں کریں گے تو مسائل بڑھتے رہیں گے۔ شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، محسن نقوی نے کہا 2 سال بعد آپ کو نیا اسلام آباد دیکھنے کو ملے گا، پانی کا مسئلہ بھی حل کریں گے۔ پاکستان کی تیز ترقی ہدف، 5 سالہ صنعتی پالیسی تیار، 5 سال میں برآمدی ٹیرف کم کیا جائے گا، بند یونٹس کی بحالی کے لیے کمیشن بنے گا، سپر ٹیکس 29 سے کم کر کے 26% پر لانے کی تجویز، انڈسٹریل سیکٹر کو 270 ارب روپے کا ریلیف ملے گا، IMF کی مخالفت، قرض پروگرام کے تحت مزید شرائط کی فہرست تھما دی، بجلی اور گیس مہنگی، پیٹرول پر مزید لیوی اور سبسڈی میں کٹوتی کی تجویز، ادارے کی مجموعی شرائط 64 ہو گئیں۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں دلخراش واقعہ، شہری کا گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد، اہلیہ چیختی چلاتی رہی مگر ملزم کو ملازمہ پر ترس نہ آیا، علاقہ مکینوں نے موبائل سے ویڈیو بنا لی، مقدمہ درج، ملزم فرار، متاثرہ خاتون کا انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ گھوٹکی میں ڈاکوؤں کے خلاف تیسرے روز بھی آپریشن جاری، پولیس نے 1 ماہ قبل اغوا ہونے والے 4 افراد کو بازیاب کرا لیا، مغویوں کی بازیابی کے لیے کروڑوں روپے تاوان مانگا گیا تھا۔ 9 مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کا کیس، یاسمین راشد سمیت تمام 33 ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کی جانب سے آج فیصلہ سنائے جانے کا امکان۔ میڈیا، اسرائیلی میڈیا، اور مجھے افسوس ہے کہ الجزیرہ بھی اس میں شامل ہو گیا، کہا ہے فورن میڈیا کو کہ اس پہ ایک اپالوجی آنی چاہیے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر دستاویزی ثبوت کے پاکستان پہ الزام دھر دیا گیا کہ وہ پاکستانی سٹیزنز تھے۔ سڈنی حملے کے تمام ثبوت سامنے آ چکے، بغیر تحقیق اور ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی کی گئی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا عالمی میڈیا سے معافی مانگنے کا مطالبہ، سما سے گفتگو کرتے ہوئے بولے بھارت دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا پروموٹر ہے، پاکستان مخالف مہم میں ملوث یوٹیوبرز کے خلاف مؤثر ایکشن جلد ہوگا۔ سڈنی حملے کے بعد آسٹریلیا سخت فیصلوں کے لیے تیار، نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کریں گے، آسٹریلوی وزیر اعظم کا اعلان، حملہ آور نوید اکرم کی شوٹنگ کلب میں تربیت کا انکشاف، مارے گئے افراد کی یاد میں شمع روشن، تقریب میں شریک لوگوں کی آنکھیں نم۔ اہل غزہ نئے امتحان میں، سردی سے ایک اور نومولود دم توڑ گیا، اموات 17 ہو گئیں، 90% خیمے ڈوب گئے، لاکھوں بچوں کو خطرہ ہے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا، اسرائیلی حملے میں ایک اور فلسطینی شہید۔ 3 ملکی سیریز اور انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے فیوچر سٹارز کا اعلان، فرحان یوسف کپتان، عثمان خان نائب کپتان مقرر، پاکستان، افغانستان اور زمبابوے کی 3 ملکی سیریز 25 دسمبر سے 6 جنوری تک زمبابوے میں ہوگی، جونیئر کرکٹ ورلڈ کپ 15 جنوری سے 6 فروری تک نمیبیا اور زمبابوے میں ہوگا۔
تیسرے ایشز ٹیسٹ میں انگلینڈ مشکلات کی دلدل میں، ایڈیلیڈ ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں بیٹنگ لائن پھر فلاپ، دوسرے روز کے اختتام پر 8 وکٹوں پر 213 رنز بنا لیے، 158 رنز کا خسارہ باقی۔ بین اسٹوکس 45 رنز کے ساتھ کریز پر موجود، پیٹ کمنز کی 3 وکٹیں، آسٹریلیا پہلی اننگز میں 371 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔